अस्सलाम वालेकुम जी। एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब को आज रात को ही मोस्ट प्रोबेबली छोड़ दिया जाएगा। रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुलने जा रही है। इस वक्त तकरीबन 12:07 का टाइम हो चुका है और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के असद खान साहब, उनको इमरान रियाज खान साहब के वकला ने दरख्वास्त दी कि ये तो खुल्लम खुला अदालत की तौहीन है। अदालत ये फैसला दे चुकी है कि इमरान रियाज खान साहब को और उन समेत जो बाकी जर्नलिस्ट हैं उनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में जहां जहां भी मुकदमात दर्ज हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर उनको गिरफ्तार करना है किसी भी मुकदमे में तो सबसे पहले आईजी इस्लामाबाद या डीसी इस्लामाबाद को इन्फॉर्म किया जाएगा। डीसी इस्लामाबाद या आईजी इस्लामाबाद जो है वो मुतल्लिका कोर्ट को ये बात बताएंगे, जिसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तकरीबन 15 से ज़ायद SHOs वहाँ पर मौजूद थे और अटक थाना एयरपोर्ट के करीब इमरान रियाज खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है और 15 से ज़ायद SHOs रेंजर्स भी वहाँ पर पुलिस के साथ साथ मौजूद थी जिन्होंने इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया है। और ये क्योंकि खुल्लम खुला एक अदालत की तौहीन है, अदालती फैसला है। और इमरान रियाज खान साहब को जब गिरफ्तार किया जा रहा था वो अपनी गाड़ी में मौजूद थे और उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर ये बात कही थी कि मुझे जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जो है बेल ग्रांट की हुई है, तो ये मुझे कर तो गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने बगैर किसी मुज़ामत के गाड़ी में से निकले और पुलिस हुकाम के साथ जो है वो वहाँ से चल दिए। अब फैसला जो है इसका आज रात गए तक ही होगा, क्योंकि जो मुतल्लिका डायरी ब्रांच है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार असद खान साहब ने अपने जो मुतल्लिका जितने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नीचे वाला अमला है उसको भी अदालत में जाने का कह दिया है और अब अदालतें रात गए तक खुल रही हैं। जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब अदालती फैसले पर मिनो अमल नहीं कर रहे थे तहरीक अदम एतमाद की रूलिंग के हवाले से, तो तब भी अदालत जो है वो हरकत में आई थी, तो अब भी अदालत हरकत में आ रही है और तकरीबन रात को 12:10 के करीब अब ये अदालतें जो है वो खुलने जा रही हैं। और लगता यही है कि प्रोबेबली इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो रात को ही रिलीज़ कर देगी पुलिस उनको। और ये जो इनकी गैर कानूनी तौर पर ये जो गिरफ्तारी हुई है उस पर अब देखना ये है इंतज़ामिया पर, पुलिस पर या हुकूमत पर कोई एलिगेशन लगता है, उन पर तौहीन अदालत लगती है या नहीं लगती। इमरान रियाज खान साहब को जब इस्लामाबाद टोल प्लाजे पर गिरफ्तार किया गया तो वहाँ पर दर्जन भर डाले थे पुलिस के और इसके साथ साथ कुछ हूटर वाली वाइट गाड़ियाँ थी जिनके काले शीशे थे और कुछ काली गाड़ियाँ काले शीशों के साथ थी। कुछ कार्स थी और कुछ पजारो जीप टाइप गाड़ियाँ थी। जब वो टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे थे पीछे पुलिस थी तो इमरान रियाज खान ने ज़ोरदार नारे लगाना शुरू कर दिए पाकिस्तान जिंदाबाद के, जिसके बाद उनको पुलिस हुकाम ने कहा कि सर इस गाड़ी में बैठें, जिस पर उन्होंने उस काले शीशे वाली वाइट गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आम मुलजिम को या आम कैदी को जिस डाले में आप लेकर जाते हैं मुझे उसी में लेकर जाएं। तो जिस पर एक शख्स फुटेज बना रहा था, गालिबन वो कोई सहाफ़ी था जो कि इमरान खान साहब के हक में नारे भी लगा रहा था, तो वो उन्होंने फिर पुलिस ने उनको डाले के अंदर बिठाया और आम मुलजिमों की तरह या आम लोगों को जिस तरीके से पुलिस लेके जाती है उन्होंने उस गाड़ी का प्रोटोकॉल नहीं लिया बल्कि उस डाले के अंदर बैठे। और बैठने के बाद जो थे लोग पुलिस को मतलब लान तान कर रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर इमरान खान साहब ने उनको ऐसा करने से मना कर दिया और उनको कहा कि आप लोग जाओ और अपना काम करो, वीडियोज़ अपलोड करो जो आपका असल में काम है। और वो वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के मुसलसल नारे लगाते हुए जा रहे थे और फिर पुलिस हुकाम ने जो है इमरान रियाज खान को साथ बिठाया तो लोगों ने भी साथ डाले में बैठने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने उनको कहा कि आप यहाँ से चल जाएं, हमने सिर्फ इमरान रियाज खान को लेके जाना है। और कहा यह जा रहा है कि 15 से ज़ायद वहाँ पर SHOs मौजूद थे और अटक पुलिस, क्योंकि अटक में भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो हो सकता है कि उन्होंने उसी शाखसाने को जो है इस कड़ी के साथ मिलवाया हो। लेकिन ये तौहीन अदालत है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद जो है ये जब तक इनसे परमिशन नहीं ली जाती और ये अदालत को आगाह नहीं करते तब तक पूरे पाकिस्तान में जो इनके ख़िलाफ़ तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं उसमें किसी में भी इनको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अब जो है मज़ीद इसकी तफसीलात सामने ये आ रही हैं कि अदालत ने सुबह 10 बजे तक का जो है समाअत मुकर्रर कर दी है और सुबह 10 बजे इसका फ़ैसला होगा। प्रोबेबली खान साहब को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये एक मतलब एक बड़ी वो काबिल मज़म्मत बात है। इससे पहले नून लीग के दौर में जो कि अब चल रहा है इसमें सहाफ़ी गिरफ़्तार हो रहे हैं, PTI के दौर में भी गिरफ़्तार हुए थे। गिरफ़्तार जब तब
تب ہوتے تھے وہ بھی قابل مذمت تھا، اب ہو رہے ہیں یہ بھی قابل مذمت ہے۔ تو سرکار کو جو ہے جس نقشے پر پی ٹی آئی چل رہی تھی ان کو خود نہیں چلنا چاہیے۔ اگر یہ چلیں گے تو جس طریقے سے پی ٹی آئی کا نقصان ہوا ہے، نون لیگ کا نقصان اس سے بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اور عمران خان صاحب اگر عدالتوں کا بھی سامنا کر رہے ہیں، قانون کی بھی پیروی کر رہے ہیں اور تعاون بھی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، اینکر پرسن ہیں عمران ریاض خان صاحب، جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہوں نے اپنی گرفتاری کا شبہ چند دن پہلے جو ہے وہ ظاہر بھی کیا تھا، اور انہوں نے کچھ خفیہ ویڈیوز بھی بنا کے رکھی ہوئی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اگر مجھے انہوں نے نہ چھوڑا یا مجھے مارا پیٹا یا اللہ نہ کرے جان سے مار دیا، تو ان کے ایک جو یوٹیوب چینل ہے اس پر بھی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 5 گھنٹے بعد میرے پاس ایک ایسی ویڈیو ہے جس کو میں پبلش کروں گا، اور میں ان تمام کرداروں کو بے نقاب کروں گا جو لوگ میری اس گرفتاری میں ملوث ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی انہوں نے انکشاف کیا ہے، ان کے بارے میں ان کے پاس ویڈیوز میں کچھ پروفز ہیں۔ جب وہ دکھائیں گے تو ان کا یہ کہنا تھا اپنے ویلاگ میں کہ وہ پورا پاکستان جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد ششدر رہ جائے گا۔ اور صرف انہوں نے تقریباً 10 سے 15 سیکنڈ کا ایک کلپ اپنے فیس بک پیج پر اور یوٹیوب چینل پر چلایا ہے۔ ان کی گرفتاری کچھ یوں ہوئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی صبح جو تھی ضمانت کے لیے انہوں نے جانا تھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں، اور جب یہ پہنچے ہیں اسلام آباد ٹول پلازا پر تو وہاں پر پہلے ہی آلریڈی پولیس موجود تھی ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور پولیس نے جب ان کو گرفتار کرنا چاہا تو انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ گاڑی میں اپنے بیٹھے رہے، اور ایک موبائل پر کوئی شخص ان کی فوٹیج بنا رہا تھا، غالباً ان کی کوئی ٹیم کا ممبر ہی ہوگا، جس میں انہوں نے بڑی دلیرانہ انداز میں نہ صرف گرفتاری دی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ گرفتار کر کے میری زبان بند کروا لیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے تمام تر جو ان کے صحافی برادری ہے ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، اور ایک انہوں نے نام بھی لیا ISI کے ایک آفیسر کا، اور ان کو پیغام دیا انہوں نے کہ آپ نے جو کرنا تھا یہ آپ کا ایک آخری حربہ تھا، آپ نے استعمال کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے غیر قانونی طور پر گرفتار کر رہے ہیں، اس کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے کیونکہ میرے پاس آلریڈی ایک بیل بھی موجود ہے، لیکن یہ جس طرف معاملہ جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی گاڑی سے نکلے، اپنے موبائل فون انہوں نے گاڑی میں چھوڑے، گرفتاری دی، اور پولیس کی موجودگی میں ہی پولیس ان کو بڑی تعاقب کرتی رہی، اور وہ بالکل آرام سے مزاحمت کیے بغیر انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی ہے، جس پر جو ہے سید اقرار الحسن انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو کنڈیم کیا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے عازمیر صاحب پر بھی حملہ ہوا تھا، اس کے بعد بھی بہت سے صحافیوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا، ارشد شریف صاحب بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، اور جس کے بعد اب پاکستانی صحافت میں یا پاکستانی اداروں میں یہ بات کس طرف جائے گی، اور اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا کہ ان کو عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار اٹک پولیس نے کیا ہے۔ اس کی جو مزید معلومات سامنے آ رہی ہیں ان میں سے ایک معلومات یہ ہے، اور جب یہ اپنے گھر سے لاہور سے اسلام آباد کے لیے نکلے تو ٹول پلازا پر ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا، پولیس وہاں پر استقبال کے لیے موجود تھی، اور انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے ان کو گرفتاری دی، اور چند دن پہلے انہوں نے ایک سپیچ کی تھی جس میں انہوں نے بڑا ایک سخت لہجہ اور سخت الفاظ کا چناؤ کیا تھا، اور وہ کلپ بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ مجھے بلا کر اداروں نے وہ دکھائیں تھی ویڈیوز، اور ان کی انویسٹیگیشنز کی ویڈیوز دکھائی تھی شریف فیملیز کی، جس میں یہ بہت زیادہ کرپشن کر رہے تھے، اور مجھے کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف کھڑے ہوں۔ تو میں نے جب وہ بات ان کی سنی تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا، اور تب بھی میں اسلام آباد سے لاہور واپس آ رہا تھا، میں نے راستے میں یہ فیصلہ کیا تھا، تو اب میں اپنے موقف سے کس طریقے سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ اس سپیچ کو سوشل میڈیا پر ایک بڑی ہائپ ملی، اور وہ منٹوں سیکنڈوں میں وائرل ہو گئی، جس کے بعد جو ہے بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کی گرفتاری کی ایک ممکنہ وجہ یہ ایک ہیٹ سپیچ بھی تھی جو انہوں نے بڑے اگریسو ہو کر وہاں پر سپیچ کی تھی، اور اس کے بعد ایاز میر صاحب پر جو تشدد ہوا وہ بھی انتہائی قابل مذمت تھا۔ تو اب جو ہے ان کی گرفتاری ہوئی ہے، جبکہ اپنے ویلاگز میں وہ یہ بھی بتاتے رہے ہیں کہ مجھے FBR کے ٹیکسز کے حوالے سے یا FBR کی طرف سے نوٹسز آتے ہیں، جب میں اس کا جواب
دینے کے لیے ان کے پاس آتا ہوں تو مجھے انہیں کے آفیسرز کہتے ہیں یار یہ تو آپ پہ کوئی بھی ایلیگیشن بنتا ہی نہیں ہے لیکن یہ لگا رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم آپ کو نوٹس دیتے ہیں، ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ FBI کے آفیسرز ان کے ساتھ سیلفیز بھی لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا کہنا تھا کبھی پنجاب پولیس کا کوئی نوجوان میرے گھر بھیج دیتے ہیں، کوئی متعلقہ SHO بھیج دیتے ہیں، ان کی ٹیم بھیج دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کبھی کوئی FIA کا ایلیگیشن لگا دیتے ہیں۔ اور چند دن پہلے تقریباً 2 دن پہلے ایگزیکٹلی ان کی جو بلٹ پروف گاڑی ہے اس کا لائسنس بھی معطل کیا گیا تھا اور پولیس ان کے گھر گئی تھی، تو پولیس نے بھی ان کے گھر میں موجود جتنا اسلحہ تھا جو کہ لائسنسڈ اسلحہ تھا وہ بھی ضبط کر لیا تھا، اور جس کے بعد انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا، کورٹ نے ان کو پھر ریلیف دے دیا۔ تو اب ان کا مطلب جو ایک سیکیورٹی موومنٹ ہے جب وہ چلتے ہیں یا کہیں پر بھی جاتے ہیں اپنے کسی پروگرام کے حوالے سے بھی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایجنسیز نے مجھے یہ الرٹ کیا تھا کہ آپ کو سیکیورٹی رکھنی چاہیے۔ جب میں نے رکھ لی ہے تو مجھ سے سیکیورٹی ویپنز بھی واپس لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہ شکار بہت اچھا کھیلتے ہیں اور کرتے ہیں، اور کئی دفعہ انہوں نے مجھے بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ تم چلو، تو لیکن میں انفارچونیٹلی جا نہیں سکا۔ لیکن بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ بہت اچھے شکاری بھی ہیں، تو کچھ شکار کیا کیوں گیا ہے ان پہ جو ایلیگیشنز ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے۔ لیکن ابھی یہ تازہ تر صورتحال یہ ہے جس کے بعد ٹویٹر پر بھی ٹرینڈز بن رہے ہیں کہ میں عمران ریاض خان ہوں، اور عمران ریاض خان صاحب جو ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ 4-5 بھائی ہیں، 6 بھائی ہیں۔ اس کے چھوٹے بھائی عثمان بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں، عمران خود بھی میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اس کے والد صاحب جو ہیں ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہیں، اور یہ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کے ارد گرد بھی کچھ معاملات ہوئے جس کا انہوں نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا کہ میرے گھر کے قریب ایک خالی پلاٹ ہے جہاں پر کچھ لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، ان کی چیخو پکار کی آواز میرے پچھلے کمرے میں والدین اور بچے رہتے ہیں وہاں تک آتی ہے۔ تو وہ الرٹ بھی کرتے رہے، کچھ ویڈیوز انہوں نے ایڈوانس بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ 5 گھنٹے بعد انہوں نے جس ویڈیو کا ذکر کیا ہے وہ ان کے یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکیں، پاس ہوتا ہے تو وہ بھی لے لیا گیا تھا۔ اور جو بلٹ پروف گاڑی ہے اس کا جو لائسنس تھا جو کہ انہوں نے بے شمار ایجنسیز کے سامنے پیش ہو کر اور پورا ایک قانونی مرحلہ جو ہے اس سے گزرنے کے بعد اس کو حاصل کیا تھا، وہ بھی منسوخ ہو گیا۔ اب کل رات کو جو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جنرل باجوہ صاحب سے مل تو سکتا نہیں ہوں، لہٰذا میں یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ مجھے کچھ آپ کے لوگ تنگ کر رہے ہیں، کائنڈلی آپ ان کو منع کریں، وہ لوگ میری فیملیز تک اب آنے لگ گئے ہیں۔ تو یہ ان کا میرا خیال آخری ویلاگ تھا، جس کے بعد گرفتاری ہوئی۔ گرفتاری کے بعد انہوں نے 10 سے 15 منٹ کا کلپ لگایا جس میں ان کا کہنا ہے کہ میں 5 گھنٹے بعد اگر انہوں نے مجھے کچھ بھی زیادتی کرنے کی کوشش کی یا مجھے مارنے کی کوشش کی تو وہ کلپ آئے گا، اور 5 گھنٹے کے بعد پورا پاکستان دیکھے گا کہ میں ان میں تمام جو بھی اس کے کردار ہیں ان کو بے نقاب کروں گا۔ ابھی تک یہ صورتحال ہے، مزید جوں اپڈیٹ آئے گی ول اپڈیٹ یو۔ تھینک یو۔